میں ایک لمبا چوڑا جوان اور طاقتور مرد تھا۔ اس سے 20 سال بڑا تھا۔ میری عمر تقریباً 40 کے قریب تھی اور میں جانتا تھا کہ وہ میری شدتوں کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کئی بار اسے روکنا چاہا تھا، مگر وہ میری بات نہ مانی اور پھر خاندان والوں کے دباؤ اور بیٹے کے خاطر میں نے اس سے شادی کر لی۔ اب وہ دلہن بنی میری منتظر تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ مجھے برداشت کر بھی سکے گی یا نہیں۔ یہی سوچتے ہوئے میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو میرے ایک دم ہی ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو خود ہی میرے سامنے میری اور تبسم کی محبت کی شادی تھی۔ ہم کالج کے زمانے سے ساتھ تھے اور ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ جب ہم نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بتائی تو ہمارے گھر والوں نے ہمارا رشتہ طے کر دیا۔ پھر کاروبار کے سلسلے میں مجھے دوسرے شہر شفٹ ہونا پڑا اور یوں میری اور تبسم کی زندگی ایک نئے شہر میں نئے طریقے سے شروع ہوئی۔ تبسم میرے ساتھ دوسرے شہر تو آ گئی تھی، لیکن وہ اپنی چھوٹی بہن نہال کو بہت زیادہ یاد کرتی تھی۔ نہال اس سے پورے 15 سال چھوٹی تھی، اسی لیے اس کا دل ہر وقت نہال میں اٹکا رہتا۔ کبھی وہ اسے فون کرتی تو کبھی خط لکھنے بیٹھ جاتی، کبھی اس کے لیے ڈھیروں تحائف بھجواتی۔ میں نے کبھی اسے ان سب چیزوں سے نہیں روکا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں اس کی چھوٹی بہن نہال کی کیا اہمیت ہے۔ وہ نہال کے خاطر کسی بھی حد تک جا سکتی تھی اور خود نہال کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ نہال کی بھی پوری جان تبسم میں بستی تھی۔ سارا ہی گھر اور خاندان ان پر ہنستا تھا کہ وہ دونوں دو جسم ایک جان ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ میری اولاد ہوگی تو تبسم کے دل میں شاید نہال کے لیے محبت کم ہو جائے گی، مگر سال پر سال گزرتے چلے گئے اور ہم اولاد کی خوشی سے محروم رہے، اور اسی وجہ سے تبسم کی محبت نہال کے لیے اور بھی بڑھ گئی۔ نہال کے اندر اپنی اولاد کو تلاش کرتی تھی اور اپنی مامتا کی پیاس بجھاتی تھی۔ ہر تھوڑے دنوں بعد وہ خود جا کر نہال کو ہمارے گھر لے آتی اور پھر کئی ہفتے نہال ہمارے پاس رہتی۔ وہ میرے سامنے کی بچی تھی جو دھیرے دھیرے جوان ہو رہی تھی، مگر میرے اور اس کے درمیان ایک خاص فاصلہ تھا۔ شاید ہم دونوں کے درمیان عمر کا فرق اتنا تھا کہ میں نے کبھی اس سے دوستی نہیں کرنی چاہی تھی، بلکہ میں بھی شاید اسے ایک بچی کی نظر سے ہی دیکھتا تھا۔ اور کبھی کبھی تو مجھے یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ وہ میرے اور میری بیوی کے درمیان ایک دیوار کی طرح ہے، کیونکہ تبسم جب بھی بات کرتی وہ نہال کا ذکر ضرور کرتی۔ ہم کہیں شاپنگ پر جاتے تو وہ مجھ سے زیادہ اس کی خریداری میں دلچسپی لیتی، اور جیسے ہی نہال کی چھٹیاں ہوتیں تو وہ اسے ہمارے گھر لے آتی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اسے ناپسند کرتا تھا، لیکن کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ تبسم صرف میری بات کرے۔ میں تبسم سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اسے لے کر حد سے زیادہ پوزیسو تھا، لیکن یہ سوچ کر چپ ہو جاتا کہ وہ اولاد کی کمی کو ختم کرنے کے لیے نہال کو ہمارے پاس رکھتی ہے۔ لیکن پھر کئی سالوں بعد ہماری زندگی میں وہ خوشخبری آئی جس نے زندگی کے معنی ہی بدل دیے۔ نہال کی جگہ اب کوئی اور لینے والا تھا۔ تبسم امید سے ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اب وہ نہال کو چھوڑ کر اپنی اولاد پر توجہ دے گی، لیکن اس نے اپنی پریگننسی پیریڈ میں بھی نہال کو اپنے ساتھ ہی رکھا تھا۔ یہاں تک بچے کی ہر چیز اس نے نہال کی مرضی اور اس کی پسند سے خریدی تھی۔ نہال بھی بہت زیادہ خوش ہوتی، ہر چیز میں اپنی پسند بتاتی، بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتی کہ اب اس کے لیے ایک اور بیبی آ جائے گا۔ تبسم کے ماں باپ بھی بہت خوش تھے اور میری فیملی بھی۔ وہ سب دوسرے شہر میں رہتے تھے، صرف نہال ہی تھی جو ہر تھوڑے دن بعد ٹریول کر کے ہمارے پاس آ جاتی تھی، لیکن اس کے آنے سے جس طرح تبسم کا دل بہلتا، میں بھی مطمئن ہو جایا کرتا تھا۔ پھر ڈیلیوری کا وقت آیا تو مجھ سے زیادہ نہال پریشان تھی۔ وہ پورا وقت جائے نماز پر بیٹھ کر اپنی بہن کی زندگی اور صحت کے لیے دعائیں کرتی رہی تھی۔ پھر ہمارے گھر زہیب کی پیدائش ہوئی تھی۔ زہیب کو ڈاکٹر جب کمرے سے لے کر باہر نکلی تو مجھ سے پہلے بھاگ کر نہال نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے تھے۔ اس کی اس حرکت کو دیکھ کر میرے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس دن ننھے سے زہیب کو اپنی باہوں میں بھرا تھا اور پھر خود ہی اس کا نام زہیب رکھ دیا تھا۔
اس کے بعد تو زہیب صرف اور صرف جیسے نہال کا ہی ہو گیا۔ نہال کی میٹرک کے بعد کی چھٹیاں تھی، اس لیے وہ سارا وقت ہمارے گھر تھی۔ ہر وقت وہ بچے کو اپنے پاس رکھتی، اگر میں بھی مانگتا تو تھوڑا ہچکچا جاتی، کبھی کہتی کہ شاہ بھائی آپ کو بچہ گود میں لینا نہیں آتا، تو کبھی کہتی کہ ابھی میں اس کے ساتھ کھیل رہی ہوں۔ اپنے ہی بچے کو گود میں لینے کے لیے مجھے نہال میڈم کی پرمیشن کی ضرورت پڑتی تھی۔ کبھی کبھی میں چڑھ کر تبسم سے کہتا کہ زہیب ہمارا بچہ ہے یا نہال کا، تو وہ بہت زور سے ہنستی اور کہتی نہال کا۔ زہیب کا بھی یہی حال تھا۔ نہال جب اپنے گھر واپس چلی جاتی تو وہ سارا وقت فون پر بس اس کی آواز سنتا رہتا۔ اگر نہال کی تصویر دیکھ لیتا تو رونا شروع کر دیتا، اور جب نہال کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر آتی تو زہیب مجھے اور اپنی ماں تک کو بھول جاتا۔ اس کے لیے نہال ہی سب کچھ تھی۔ نہال کا رشتہ ہمارے گھر میں سب سے ہٹ کر تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر بھی جاتی ہے، کیونکہ وہاں جا کر بھی وہ یہی موجود ہوتی تھی۔ ہر بات میں اس کا ذکر، ہر چیز میں اس کی پسند ناپسند کی بات کرنا میری بیوی کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اور اب تو میرا بیٹا بھی بالکل نہال خالہ کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ وہ اسے خالہ نہیں بلکہ چھوٹی ماما کہہ کر پکارتا تھا۔ زندگی کی گاڑی بہت خوشگوار گزر رہی تھی، میرا کاروبار بھی عروج پا رہا تھا، سب کچھ بہت ہی اچھی طریقے سے چل رہا تھا۔ میرے بیٹے کی پہلی سالگرہ آئی تو ہم نے بہت دھوم دھام سے پہلی سالگرہ منائی۔ پھر وہ 2 سال کا ہوا، تب بھی ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور جب اس کی تیسری سالگرہ آئی تو نہال ایک بار پھر دیوانی ہو کر ہمارے گھر دوڑی چلی آئی تھی۔ اس کے انٹر کے امتحانات ہو چکے تھے، وہ آج کل فارغ تھی، اسی لیے 15 دن پہلے ہی آ کر اس نے خوب رونق جما دی تھی۔ اس کے شور شرابے اور ہنگامے سے پورے گھر میں رونق تھی۔ اس کے آنے پر میں بھی کافی خوش تھا، اور میری بیوی کا تو دل ہی لگ گیا تھا۔ وہ 2 ہی بہنیں تھیں اور دونوں بہنوں کی عمروں میں بھی کافی فرق تھا۔ میری بیوی اپنی ہی بہن سے تقریباً 15 سال بڑی تھی، اور اسی لیے تو وہ نہال کو اپنی چھوٹی بہن کم اور بیٹی زیادہ مانتی تھی۔ اب بھی نہال کے آنے پر اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ نہال اور میرا بیٹا زہیب آپس میں بہت ہی زیادہ گہرے دوست بن چکے تھے۔ اللہ نے ہمیں بھی بہت سالوں کی آزمائش کے بعد اولاد دی تھی، اسی لیے نہال اپنے بھانجے پر واری صدقے جاتی تھی۔ یہ میرے بیٹے زہیب کی تیسری سالگرہ تھی، جس کی تیاری کے خاطر نہال پہلے سے ہی ہمارے گھر رہنے آ گئی تھی۔ میرا بہت بڑا کاروبار تھا، پیسہ دولت ہر چیز موجود تھی، اسی لیے میں نے اپنے بچے کی ہر خوشی ہمیشہ ہی بہت دھوم دھام سے کی تھی، اور ہمیشہ کی طرح ہی نہال پہلے سے ہمارے گھر بھی آ گئی اور خوب تیاری کروائی۔ وہ اپنی چھٹیوں میں بھی اکثر ہمارے گھر ہی رہنے آتی تھی، اور مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اس کے آنے سے میری بیوی کھل اٹھتی اور اپنی بیوی سے مجھے جان سے زیادہ محبت تھی۔ وہ دن قہقوں اور رونقوں بھرے ہوتے۔ نہال کا بچپنا پورے گھر میں بکھرا رہتا، کبھی وہ زہیب کو گود میں لیے پورے صحن میں دوڑتی تو کبھی اپنی آپی سے فرمائشیں کرتی کہ اسے شہر کے سب سے بڑے مال سے شاپنگ کرنی ہے۔ میری بیوی جو اسے واقعی اپنی بیٹی سمجھتی تھی، اکثر مجھے دیکھ کر مسکراتی اور کہتی دیکھ لیں شاہ صاحب، نہال نے تو زہیب کو مجھ سے بھی زیادہ اپنا بنا لیا ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے رشک آتا ہے کہ زہیب اپنی ماں سے زیادہ اپنی خالہ کے قریب ہے، اور میں ہنس کر جواب دیتا یہ تو اچھی بات ہے، کل کو جب زہیب بڑا ہوگا تو اس کے پاس اپنی ماں جیسی ہی ایک اور ہستی بھی ہوگی جو اس پر جان چھڑکے گی۔ زہیب کی تیسری سالگرہ کا دن آیا تو نہال نے پورے گھر کو غباروں اور روشنیوں سے سجا دیا تھا۔ وہ خود ایک پرپل رنگ کے فراک میں بالکل کسی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی، جبکہ زہیب نے بھی بالکل ویسا ہی سوٹ پہنا تھا جیسے سوٹ کا کلر نہال کا تھا۔ اس شام میری بیوی بہت خوش تھی۔ رات کو جب مہمان چلے گئے اور نہال زہیب کو سلانے لے گئی تو میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا اگر زندگی میں کبھی مجھے کچھ ہو جائے تو آپ زہیب کو نہال سے دور مت کیجیے گا، وہ صرف اس کی خالہ نہیں بلکہ اس کی ماں جیسی ہی ہے۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ مگر وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ اسے شاید آنے والے طوفان کا احساس ہو چکا تھا، مگر میں نہیں سمجھ سکا تھا۔ نہ مجھے اپنی بیوی کی آنکھوں کی تکلیف سمجھ آئی تھی، اور نہ ہی وہ چھپی ہوئی بات جو شاید اگر میں وقت رہتے سمجھ جاتا تو بہت کچھ بدل سکتا تھا۔ میری بیوی کا رویہ پچھلے کچھ مہینوں سے بہت عجیب ہو گیا تھا۔
وہ اکثر گھنٹوں نہال اور زہیب کو کھیلتا دیکھتی رہتی اور پھر اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ایک دن جب میں آفس سے جلدی گھر آ گیا تو دیکھا کہ وہ نہال کے بالوں میں تیل لگاتے ہوئے اسے بہت پیار سے سمجھا رہی تھی کہ نہال دیکھو، شاہ صاحب کتنے نفیس انسان ہیں، انہوں نے کبھی مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ اگر کبھی زندگی میں تمہیں جیون ساتھی چننا پڑے تو بس ان جیسا ہی ڈھونڈنا۔ نہال معصومیت سے ہنسی اور بولی کہ آپ بھی کیا باتیں کرتی ہیں، بھلا ان جیسا دوسرا کہاں ملے گا؟ اور ویسے بھی مجھے شادی وادی نہیں کرنی، میں تو بس آپ کے اور زہیب کے پاس رہوں گی۔ میری بیوی نے ایک گہری سانس لی اور میری طرف دیکھ کر مسکرائی، جیسے اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا ہو۔ وہ اب اکثر جان بوجھ کر ایسے بہانے بناتی کہ مجھے اور نہال کو ساتھ وقت گزارنا پڑے۔ کبھی کہتی شاہ صاحب نہال کو ذرا بازار لے جائیں، اس نے کالج کے لیے کچھ کتابیں لینی ہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی رات کے کھانے پر وہ خود اٹھ کر کچن میں چلی جاتی اور زہیب کو نہال کی گود میں دے کر کہتی کہ نہال تم اور شاہ صاحب ذرا اسے کھانا کھلانے کی کوشش کرو، یہ میری بات نہیں مان رہا۔ میں اکثر محسوس کرتا کہ جب میں اور نہال آمنے سامنے ہوتے تو میری بیوی دور کھڑی ہمیں دیکھ کر اطمینان سے مسکراتی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ چاہتی ہو کہ وہ میرے اور نہال کے درمیان کی وہ جھجک ختم ہو جائے جو ایک بہنوئی اور سالی کے رشتے میں ہوتی ہے۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، وہ خود چائے بنا کر لائی اور ہم تینوں ٹیرس پر بیٹھے تھے۔ اچانک وہ اٹھی اور بولی کہ اوہ، میں تو زہیب کو ڈائپر بدلانا بھول گئی۔ شاہ صاحب آپ بیٹھے، نہال کو اپنی نئی پینٹنگز دکھائے گی جو اس نے بنائی ہیں۔ اس کے جانے کے بعد ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ نہال تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ڈرائنگ بک کھولی اور اس میں زہیب اور میرا ایک ساتھ پورٹریٹ بنا ہوا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا نہال یہ تو بہت خوبصورت ہے، تم نے مجھے اتنے غور سے کب دیکھا؟ وہ شرما کر بولی کہ آپ ہی کہتی ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں ایک سکون ہے، میں بس وہی سکون اس کاغذ پر اتارنا چاہتی تھی۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ میری بیوی واپس آئی اور دور سے ہمیں دیکھ کر کچھ بڑبڑائی جو میں ٹھیک سے سن نہیں سکا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا تبسم کیا کہہ رہی ہو؟ تو وہ بس مسکرا دی اور کہنے لگی آپ دونوں اب ایک دوسرے کو سمجھنے لگے ہیں۔ اس کی عجیب و غریب سی بات کا مطلب مجھے ہرگز بھی سمجھ نہیں آیا، مگر میں نے مسکرا کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ نہال اپنی معصومیت میں باہر گھومنے پھرنے کے منصوبے بنانے لگی، اپنی آپی سے پوچھنے لگی کہ آج ڈنر پر کہیں باہر چلیں، اور تبسم فوراً راضی بھی ہو گئی۔ اس نے نہال سے کہا ہاں ٹھیک ہے چلتے ہیں، مگر تم میری مرضی کے کپڑے پہنو گی۔ نہال کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اور پھر تبسم نے اسے اپنا نیا بہت قیمتی اور خوبصورت جوڑا دیا۔ کہنے لگی یہ پہن کر تیار ہو جاؤ، ساتھ ہی میرے کپڑے بھی نکال دیے۔ میں آفس کی کچھ میٹنگز میں مصروف تھا پر مستقل فون پر کام کر رہا تھا، اسی لیے میں نے دھیان نہ دیا اور اس کے دیے ہوئے کپڑے پہن کر تیار ہو گیا۔ لیکن پھر تھوڑی دیر بعد مجھے خیال آیا کہ وہ تو ابھی تک تیار ہونا شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ناراضگی سے پوچھا تبسم بیگم آپ کب تیار ہوں گی؟ وہ دھیرے سے مسکرائی، کہنے لگی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، میں نہیں جا سکوں گی۔ یہ سننا تھا کہ مجھے بہت ہی زیادہ غصہ آیا اور کہا اگر ایسی بات تھی تو پہلے بتانا تھا، میں کیوں تیار ہو کر کھڑا ہو گیا ہوں؟ وہ ہنسی اور کہنے لگی اس لیے کہ میری طبیعت خراب ہوئی ہے، آپ کی اور نہال کی نہیں۔ آپ دونوں جا رہے ہیں، میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ ہم اسے ڈنر پر لے جائیں گے، اب میں انکار نہیں کر سکتی، مگر میری ہمت بھی نہیں ہے، اسی لیے آپ اسے لے جائیں۔ ویسے بھی چند دنوں بعد وہ واپس گھر چلی جائے گی، میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ تبسم کی بات سن کر میں نے انکار کیا اور کہا ہرگز بھی نہیں، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ مگر تبسم نے اچانک ہی مجھے اپنی قسم دے دی، کہنے لگی میرے خاطر چلے جائیں، میں نہیں چاہتی نہال کا دل ٹوٹے۔ تبسم کی دی ہوئی قسم کے سامنے میں بے بس ہو گیا تھا۔ اور پھر نہال بھی تیار ہو کر کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے تبسم کا وہ سرخ اور سنہری کام والا جوڑا پہنا تھا جو مجھ پر جادو سا کر گیا۔ وہ اس لباس میں بالکل اپنی آپی کی طرح لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر ابھی بھی وہ معصومیت اور بچپنا تھا جو اسے تبسم سے الگ کرتا تھا۔ تبسم نے اسے دیکھ کر نظر اتاری، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر نہال کے ہاتھ میں دے دیا، کہنے لگی شاہ صاحب اس کا خیال رکھیے گا، اور نہال تم شاہ صاحب کو بور مت کرنا۔
میں دل ہی دل میں کڑ رہا تھا مگر تبسم کی خوشی کے لیے خاموش رہا۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے تو ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ نہال جو عام طور پر بہت بولتی تھی آج وہ کچھ سہمی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ شاید اسے بھی اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ اس کی آپی کے بغیر ہم دونوں کا یوں باہر جانا کچھ عجیب ہے۔ میں نے خاموشی توڑنے کے لیے ریڈیو آن کر دیا اور گاڑی شہر کے بہترین ریسٹورنٹ کی طرف موڑ دی۔ وہاں پہنچ کر بھی نہال خاموش رہی۔ میں نے اس کی پسند کی چیزیں آرڈر کی تو اس نے دھیرے سے کہا، شاہ بھائی آپی کو ساتھ ہونا چاہیے تھا، ان کے بغیر کھانا حلق سے نہیں اتر رہا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تمہاری آپی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے وہ نہیں آئیں، تم جلدی سے کھانا کھاؤ پھر ہم گھر چلیں گے۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے کئی بار میری طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ تبسم کی مسلسل کوششوں نے نہال کے دل میں میرے لیے وہ ڈر یا جھجک ختم کر دی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ واپسی پر بارش شروع ہو گئی اور نہال نے کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کر بوندوں کو محسوس کرنا شروع کر دیا۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی اور میں اسے دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ تبسم اسے کتنا چاہتی ہے، کہ وہ اسے ہر وہ خوشی دینا چاہتی ہے جو شاید وہ خود محسوس کرتی ہے۔ جب ہم گھر پہنچے تو پورا گھر خاموش تھا۔ میں نے سوچا تبسم سو گئی ہوگی۔ میں نہال کو اس کے کمرے تک چھوڑ کر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ تبسم جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں گھبرا گیا۔ اس کے پاس جا کر پوچھا، تبسم کیا ہوا ہے، تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے کیا؟ اس نے اپنا سر میری گود میں رکھ دیا اور ہچکیاں لیتے ہوئے کہنے لگی، شاہ صاحب میں بہت ڈر رہی ہوں، مجھے لگ رہا ہے میرے پاس وقت بہت کم ہے اور میں زہیب اور آپ کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی۔ میں نے اسے ڈانٹا کہ تم پھر وہی فضول باتیں کر رہی ہو، مگر اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگی، آپ نے دیکھا نہال آپ کے ساتھ کتنی خوش تھی، وہ آپ کا کتنا خیال رکھتی ہے، اگر میں نہ رہوں تو آپ کسی اور کو اس گھر میں مت لائیے گا، بس نہال کو اپنا لیجیے گا، وہ زہیب کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گی۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل دہل گیا۔ میں نے اسے سختی سے خاموش کروا دیا، مگر میرے اندر ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا کہ تبسم یہ سب باتیں کیوں کر رہی ہے؟ کیا وہ واقعی ہمیں چھوڑ کر جانے کی تیاری کر رہی ہے؟ اس رات میں سو نہ سکا اور نہال کے وہ الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے کہ آپ ہی کہتی ہیں آپ کی آنکھوں میں سکون ہے۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ تبسم کس طرح دھیرے دھیرے ہم دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ بن رہی تھی جس کا تصور بھی میں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اور نہال، وہ تو ابھی اتنی کم سن تھی کہ اسے ان گہری چالوں کی سمجھ ہی نہیں تھی، وہ تو بس اپنی آپ ہی کی ہر بات کو پتھر پر لکیر سمجھتی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ میری ہر بات کو اتنی اہمیت دینے لگی تھی۔ آنے والے دن اور بھی عجیب ہونے والے تھے کیونکہ تبسم نے اب باقاعدہ نہال کو گھر کے کاموں اور میری پسند ناپسند کی تربیت دینی شروع کر دی تھی، جیسے وہ اسے اپنی جگہ کے لیے تیار کر رہی ہو۔ تبسم کی طبیعت اس رات کے بعد سنبھل نہ سکی اور پھر وہ دن بھی آیا جب اسے ایمرجنسی میں ہاسپٹل داخل کروانا پڑا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کا دل وقت کے ساتھ ساتھ بہت کمزور ہو چکا ہے اور اب اسے مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ گھر کی ساری رونقیں جیسے ایک پل میں دم توڑ گئیں۔ نہال جو ہمیشہ چڑیوں کی طرح چہکتی تھی اب ایک دم خاموش اور سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھی رہتی یا پھر تبسم کے سرہانے بیٹھ کر اس کے ہاتھ دباتی۔ زہیب ابھی بہت چھوٹا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں کو کیا ہوا ہے۔ وہ روتا اور ضد کرتا تو نہال اسے اپنی گود میں بھر لیتی اور ہاسپٹل کے ٹھنڈے فرش پر ٹہلتے ہوئے اسے لوری سناتی۔ میں نے کئی بار نہال سے کہا تم گھر چلی جاؤ، تھک جاؤ گی، مگر اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ وہ راتوں کو جاگ کر تبسم کی تیمارداری کرتی اور جب تبسم درد سے کر رہا تھی تو نہال کی سسکیاں نکل جاتی۔ ہاسپٹل کی لمبی اور خاموش راتوں میں نے نہال کا ایک الگ ہی روپ دیکھا۔ وہ لڑکی جو کل تک اپنی شاپنگ اور پینٹنگز میں مگن رہتی تھی اب کسی ماہر نرس کی طرح تبسم کی دوائیوں کا حساب رکھتی تھی۔ ڈاکٹر جب راؤنڈ پر آتے تو وہ ایک ایک بات نوٹ کرتی اور پھر مجھے تفصیل سے بتاتی۔ کبھی کبھی تبسم ہوش میں آتی تو نہال کا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیتی اور اشاروں میں کچھ کہتی، جس پر نہال پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ ایک رات تبسم کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی، اسے ICU میں منتقل کرنا پڑا۔ میں ٹوٹ کر کرسی پر بیٹھ گیا تو نہال نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بہت حوصلے سے کہا، شاہ بھائی آپ ہمت نہ ہارے،
زہیب کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ ہی کو ہماری دعاؤں کی۔ وہ خود بھی اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں کے گرد حلقے پڑ گئے تھے، چہرہ زرد ہو چکا تھا، مگر وہ میرے اور زہیب کے لیے ایک چٹان بن گئی تھی۔ وہ گھر جاتی، زہیب کو کھانا کھلاتی، اسے نہلاتی اور پھر ہاسپٹل بھاگ آتی۔ اسے اپنی نیند اور کھانے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بس ایک ہی دھن تھی کہ کسی طرح اس کی آپی ٹھیک ہو جائیں۔ وہ ہاسپٹل کی مسجد میں جا کر گھنٹوں سجدے میں پڑی رہتی۔ میں نے اسے کبھی اتنی شدت سے دعا مانگتے نہیں دیکھا تھا۔ تبسم کی بیماری نے نہال کو وقت سے پہلے بہت بڑا کر دیا تھا۔ وہ اب میری سالی نہیں لگتی تھی، بلکہ اس گھر کی وہ عورت لگ رہی تھی جس پر سب کا بوجھ تھا۔ ایک دن تبسم نے زبردستی مجھے اور نہال کو اپنے پاس بلایا۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ اس نے نہال سے کہا، میرا وعدہ یاد ہے نا تمہیں؟ نہال نے روتے ہوئے سر ہلایا تو تبسم نے میری طرف دیکھ کر کہا، شاہ صاحب یہ بچی نہیں ہے، یہ مجھ سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اسے کبھی اکیلا مت چھوڑیے گا۔ وہ منظر اتنا تکلیف دہ تھا کہ میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ پیچھے نہال کی دھاڑے مار کر رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے جیسے تبسم کی زندگی کی شمع بجھ رہی ہے، تبسم کی حالت لمحہ بلمحہ بگڑتی جا رہی تھی، اور ڈاکٹروں نے آخرکار وہ حقیقت بتا دی جو ہم سب کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ پتہ چلا کہ تبسم کو دل کا ایک ایسا پیدائشی عارضہ تھا جو حمل اور زہیب کی پیدائش کے بعد حد سے زیادہ پیچیدہ ہو گیا تھا۔ اس کے دل کے والو نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور خون کی گردش اس قدر سست ہو گئی تھی کہ پھیپھڑوں میں پانی بھرنے لگا تھا، اسی لیے اسے سانس لینے میں شدید تکلیف ہوتی تھی۔ وہ سارا وقت آکسیجن ماسک کے سہارے لیٹی رہتی اور اس کی آنکھیں بس نہال کو اور زہیب کو ڈھونڈتی رہتی۔ ایک دوپہر جب ہاسپٹل کے کمرے میں صرف میں اور نہال موجود تھے، تبسم نے اچانک اپنا ماسک ہٹانے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ نیلا پڑ رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے دوڑنا چاہا، مگر اس نے نحیف سا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور میرا بازو پکڑ لیا اور نہال کو پاس بلایا۔ اس نے نہال کا ہاتھ پکڑ کر میرے ہاتھ پر رکھا اور بڑی مشکل سے سسکتے ہوئے کہا، شاہ صاحب میرے پاس اب سانسیں ختم ہو رہی ہیں، میرا زہیب بہت چھوٹا ہے، وہ کسی اور کو اپنی ماں نہیں مان سکے گا، آپ نہال کو میری جگہ دے دیں، یہ صرف میری بہن نہیں میرا عکس ہے۔ یہ کہہ کر اس کی ہچکی بند گئی اور مانیٹر پر چلتی ہوئی لکیر سیدھی ہو گئی۔ تبسم ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ نہال کے منہ سے ایسی چیخ نکلی جس نے ہاسپٹل کے در و دیوار ہلا دیے۔ وہ تبسم کے سینے پر سر رکھ کر بین کرنے لگی کہ آپ مجھے اس موڑ پر کیسے چھوڑ سکتی ہیں؟ ابھی تو میں نے آپ کے ساتھ کتنے خواب دیکھے تھے، میں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ بدحواس ہو کر کبھی ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتی تو کبھی تبسم کے ٹھنڈے ہوتے ہاتھوں کو گرم کرنے کی کوشش کرتی۔ گھر آئے تو کوہرام مچا ہوا تھا۔ زہیب بار بار اپنی ماں کو پکارتا، نہال اسے اپنے کلیجے سے لگا کر کمرے کے کونے میں دھبک جاتی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے تھے، مگر چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہے۔ تدفین کے بعد جب گھر میں خاموشی چھائی تو نہال نے زہیب کی ذمہ داری ایسے سنبھال لی جیسے وہ کوئی منجھی ہوئی عورت ہو۔ وہ سارا دن زہیب کے کام کرتی، اسے وقت پر کھلاتی پلاتی اور رات کو اسے اپنے ساتھ سلا لیتی۔ خاندان کی عورتیں باتیں کرنے لگی تھیں کہ اتنی جوان لڑکی کا اپنے بہنوئی کے گھر رہنا ٹھیک نہیں ہے، مگر نہال کو کسی کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں بس تبسم کا وہ آخری وعدہ تھا جو اس نے مرتے وقت لیا تھا۔ ایک دن میرے سسرال والوں نے آ کر نہال کو واپس لے جانے کی بات کی تو نہال نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں زہیب کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، چاہے زمانہ کچھ بھی کہے۔ اسی دباؤ اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ اب نہال اور میرا نکاح کر دیا جائے۔ میں نے بہت مزاحمت کی، وہ ابھی بچی ہے، اس کی عمر ہی کیا ہے، مگر نہال نے سب کے سامنے آ کر کہا کہ شاہ بھائی اگر آپ نے مجھے اس گھر سے نکال دیا تو میں مر جاؤں گی، میں آپ ہی کی امانت کو کسی ستیلی ماں کے حوالے نہیں ہونے دوں گی۔ یوں ایک اداس سی شام میں ہمارا نکاح پڑھا دیا گیا۔ میں 40 سال کا ایک اجڑا ہوا مرد اور وہ 17 سال کی معصوم لڑکی جو میری بیوی بن چکی تھی، مگر میرے دل میں بس ایک ہی ڈر تھا کہ کیا وہ واقعی مجھے اور اس رشتے کو برداشت کر پائے گی۔
نکاح کے بعد جب میں اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچا تو میرے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ ذہن میں وہی سب باتیں گردش کر رہی تھیں کہ نہال ابھی بہت چھوٹی ہے، اس کی نازک جان میری سختیوں اور اس رشتے کی شدت کو کیسے جھیل پائے گی۔ میں نے تو اسے ہمیشہ ایک بچی کی طرح دیکھا تھا اور اب وہ میری شریک حیات بن چکی تھی۔ میں نے جیسے ہی ہچکچاتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ایک دم ہی ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو خود ہی میرے سامنے اپنے عروسی جوڑے میں ملبوس فرش پر بیٹھی زہیب کے کھلونے سمیٹ رہی تھی۔ اس کے بھاری لباس کی وجہ سے اسے جھکنے میں دشواری ہو رہی تھی، مگر اس کی پوری توجہ سوئے ہوئے زہیب پر تھی۔ جیسے ہی اس نے میری آہٹ سنی وہ تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر وہ روایتی دلہنوں والا ڈر نہیں تھا، بلکہ عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا، نہال تم ابھی بھی چاہو تو انکار کر سکتی ہو۔ میں زبردستی تمہیں اس بندھن میں نہیں باندھنا چاہتا تھا۔ میں تم سے 20 سال بڑا ہوں اور میری زندگی اب وہ نہیں رہی جو تمہاری ہونی چاہیے تھی۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور بہت دھیرے سے بولی، شاہ صاحب انکار کا وقت تب تھا جب آپ ہی زندہ تھیں، اب تو میں ان کا وہ ادھورا خواب ہوں جو انہوں نے مرتے وقت دیکھا تھا۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں ٹوٹ جاؤں گی یا میں آپ کو برداشت نہیں کر پاؤں گی؟ میں نے آپ ہی کی بیماری میں ہاسپٹل کے وہ دن دیکھے ہیں جہاں موت سامنے کھڑی تھی۔ میں نے ان کی آخری ہچکی اپنے ہاتھوں پر محسوس کی ہے۔ جو لڑکی موت کو اتنے قریب سے دیکھ لے وہ زندگی کے کسی رشتے سے نہیں ڈرتی۔ وہ چل کر میرے بالکل قریب آئی، میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھا اور کہنے لگی، آپ مجھے ابھی بھی وہی چھوٹی نہال سمجھ رہے ہیں جو ضد کرتی تھی، شور مچاتی تھی، مگر شاہ صاحب اس گھر کی ذمہ داری نے اور زہیب کی مامتا نے مجھے راتوں رات عورت بنا دیا ہے۔ آپ میرے شوہر ہیں اور میں آپ کے ہر حق کو اور آپ کے ہر شدت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کی سختی کے پیچھے وہی سکون ہے جو آپ ہی نے آپ کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میرا سر شرم سے جھک گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں جسے کمسن کلی سمجھ کر بچا رہا تھا وہ تو خود ایک تناور درخت بن چکی تھی جو مجھے اور زہیب کو سایہ دینے کے لیے تیار تھی۔ اس رات میں نے پہلی بار نہال کو ایک سالی یا بچی کی نظر سے نہیں بلکہ اپنی اس بیوی کی نظر سے دیکھا تھا جو میری زندگی کے اجڑے ہوئے گلشن کو دوبارہ مہکانے آئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور ہم دونوں نے مل کر زہیب کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ تبسم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ نہال نے واقعی اسے مرنے کے بعد بھی زندہ کر دیا تھا، اور یوں ہماری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوا جو عمر کے فرق سے نہیں بلکہ احساس اور ذمہ داری کے بندھن سے جڑا ہوا تھا۔ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا رشتہ دیکھا ہے جس میں عمر کا فرق بہت زیادہ ہونے کے باوجود بھی محبت اور پائیداری ہو؟ کیا آپ کے والدین یا خاندان میں سے کوئی ایسا رشتہ موجود ہے جہاں عمر کا بہت زیادہ فرق ہو لیکن اس سے کہیں زیادہ محبت مثالی ہو؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔